مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج آپ کا بہت ہی خوبصورت درس ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان رکھے اور مومن رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ہم لوگوں کا شمار کرے، اور ان کے اطاعت شعار غلاموں میں شامل فرمائے۔ تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا سبق کا عنوان کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے مالک یوم الدین کے متعلق اسٹڈی کی تھی۔ آج انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ انشاءاللہ جب یہ سبق پائے تکمیل تک پہنچے گا، یعنی سورہ فاتحہ کا، تو انشاءاللہ ہم ایک مکتوب شکل میں ایک ٹیسٹ رکھیں گے تاکہ یہ ہو کہ آپ کو مزید ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے کیا اسٹڈی کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس امتحان کی بنیاد پہ ہمارے معزز طلباء کرام کو انعام سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ تنویر بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ ہمارے طلباء کے لیے بہتر اہتمام فرمائیں انشاءاللہ۔ تو آج دیکھیں، کل جو ہم نے اسٹڈی کی تھی وہ تھا مالک یوم الدین۔ تو مالک کے بارے میں ہم نے ایک بات یہ اسٹڈی کی تھی کہ اس کی کتابت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمودہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا لکھنے کے لیے اسی طرح اسے لکھا گیا ہے۔ تو مالک یوم الدین کی کتابت ایسی ہے کہ آپ اس کو زیر زبر اگر ہٹا دیں، آپ دیکھیں میں ہٹا دیتا ہوں، تو اب اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ اس کو مالک یوم الدین پڑھ سکیں اور اسے ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض قاریوں نے اسے ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے، ملک یوم الدین۔ جب ملکہ پڑھیں گے تو یہ یوم الدین ہو جائے گا، یوما ہوگا، تو یہ بھی تبدیلی ہوگی۔ تو ملک یوم الدین، اور یہ سارے کے سارے کی گنجائش ہے، اور یہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے معنی درست ہے۔ ملکہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، اور اگر مالک پڑھیں گے تو اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، اور ملک اگر پڑھیں گے تو یہ بادشاہ کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ سارے کی گنجائش اس میں نکل آتی ہے۔ آج آپ کا سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اہدنا یہ دو لفظ ہے، یہ ایک لفظ اہدنا ایک لفظ نہیں ہے، یہ اتنا اہدی ایک لفظ ہے، نہ پھر الگ ایک لفظ ہے۔ الصراط یہ الگ لفظ ہے، اور المستقیم یہ الگ لفظ ہے۔ تو اہدی کا ورڈ جو ہے یہ لیا گیا ہے ہدایت سے۔ ہدایت سے
یہ ورڈ لیا گیا ہے ہدایت۔ ہدایت کو آپ اردو میں جانتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی دے۔ ہدایت سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اور اہدی کا جو ورڈ ہے یہ ہے فعل امر۔ فعل امر، فعل امر، فعل امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اسی لیے یہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کی وجہ سے ہم اس کو فعل امر نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے فعل دعا۔ دعا، کیونکہ آپ اللہ کو حکم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ فعل دعا ہے۔ یہاں پہ اہدی، ہمیں ہدایت فرما، نہ ہم کو، نہ ہم کو، ہاں جی، ہم کو، یا آپ اسے کیونکہ اس میں مفعول ہے تو آپ شارٹ میں کہہ سکتے ہمیں، ہم کو یا ہمیں۔ تو اہدی رہنمائی فرما، رہنمائی فرما، آپ ایسا کہہ سکتے رہنمائی فرما، اہدی رہنمائی فرما، نہ ہمیں یا ہم کو۔ یہ اگر شروع میں صرف نون ہو تو اس کے معنی ہم، اور اگر آخر میں ہو تو ہمیں۔ اگر یہ نون شروع میں آ جائے تو اس کے معنی ہے ہم، جیسے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اور نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ الصراط، الصراط کہتے ہیں راستہ، ماشاء اللہ، الصراط راستہ۔ راستہ، اور المستقیم کہتے ہیں سیدھا۔ مستقیم، سیدھا۔ تو اب آپ کمبائن کریں ترجمہ کو تو آپ کا ترجمہ یہ ہوگا، ہمیں رہنمائی فرما سیدھے راستے کی۔ اس میں دو باتیں، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے علماء کرام، ان کے خدمات اور ان کی ذہانت کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ علماء کرام بہت غور و خوض کے بعد ترجمہ جب کرتے ہیں تو کچھ سادہ ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ کر دیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دکھا سے ترجمہ کیا، یعنی ہمیں دکھا۔ لیکن یہ آپ کو یاد رہے کہ راستہ اگر دکھانا ہو تو یہ دوسری بات ہے، اور راستہ چلانا یہ دوسری بات ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ارشد بھائی سے کہا، گزارش کی کہ ارشد بھائی مجھے آپ والس گرین کی رہنمائی فرمائیں۔ وہ اپنے ساتھ مجھے گاڑی میں بٹھائے اور والس گرین میں انہوں نے اتار دیا۔ یہ ہے راستہ چلانا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ والس گرین کو مجھے رہنمائی فرمائیں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ پہلے جائیں، رائٹ ٹرن لیں، اس کے بعد پھر رائٹ لیں، اس کے بعد سگنل ہے، سگنل کے پاس سے آپ سیدھا چلے جائیں، رائٹ سائڈ پہ ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ راستہ دکھانا ہے۔ پہلے جو مثال ہے وہ ہے راستہ چلانا۔ تو راستہ چلانے میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اپنے مقصد تک ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن راستہ دکھانے میں اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ مقصد تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ تو اس لیے کچھ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، چلا کا ترجمہ کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ مقصد تک ضرور پہنچ جائیں گے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ بھٹک جائیں، کیونکہ راستہ دکھانے والا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ بھٹکیں گے نہیں۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا بہتر ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں
हमें सीधा रास्ता चला, तो इहदी के माने चला, और ना हमको अस्सिरात रास्ता और अलमुस्तकीम सीधा। लेकिन जब हम तर्जमा करेंगे तो पहले सीधा का तर्जमा करेंगे, उसके बाद रास्ता का तर्जमा करेंगे। हमें सीधा रास्ता चला, इहदी रास्ता चला ना हमको, और अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। तो अब आप ये पूरा कंबाइन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें सीधा रास्ता चला। तो सबसे पहले ये मफूल का तर्जमा होगा ना, हमें, और उसके बाद फिर दूसरे मफूल का तर्जमा होगा सीधा रास्ता। हमें सीधा रास्ता चला। तो ये आपका इहदिना सिरातल मुस्तकीम हो गया। और अब देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि राइट आप नमाज के अंदर ये दुआ कर रहे हैं। तो नमाज पढ़ने वाले हमेशा राह रास्त पर कायम हैं। अब अस्सिरातल मुस्तकीम की तफसीर भी कुरान मजीद में खुद मौजूद है। अस्सिरातल मुस्तकीम सारे लोग, इवन अभी जो इस्लाम से मुर्तद हो गए, खत्म नबूवत का इनकार करके और इस तरह के मसाइल में पढ़कर, तो वो लोग भी ये दावा करते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। लेकिन सीधा रास्ता हम कैसे जानेंगे कि कौन सा है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद भी फरमा दिया, मैं यहां लिखता हूं, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अन्अमता अलैहिम। ये देखें, अब आपके पास है सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। ये सिरात का लफ्ज फिर से आपके साथ मुकर्रर हुआ है, लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अल्लज़ीना के माने वो लोग जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, हाँ वो खास लोग जो, अनअमता आपने इनाम फरमाया, अलैहिम उन पर, अनअमता आपने इनाम फरमाया। अच्छा ये देखिए, आप यहाँ पे बहुत काशिश रहने की जरूरत है। मैं इसीलिए लाल कलर से लिखता हूं। ये जो वर्ड है अनअमता, अनअमता, ये लफ्ज आपने गौर फरमाया, अनअमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ता के माने है आपने। अगर आप इसी को मिस स्पेल करके तू कर दें, अनअमतु, तो उसके माना होंगे मैंने इनाम किया, तो माना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए नमाज में फसाद भी होने का इम्कान है, तो इसलिए इसको हमें अनअमता पढ़ना जरूरी है। अनअमतु अगर आप पढ़ेंगे तो इसका माना यह होगा कि जिस पे मैंने इनाम किया, तो बजाय अल्लाह ने इनाम किया के बजाय यह होगा कि मैंने इनाम किया, तो माना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉशियस रहना है कि अनअमता पढ़ना है, अनअमतु नहीं पढ़ना है। अनअमता अलैहिम, तो सिरात के माने रास्ता, अगेन सिरात रास्ता, अल्लदीना वो जो, अनअमता आपने इनाम फरमाया, अलैहिम उन पर। अब देखिए, इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं करूंगा कि आप देखिए कि उन वो लोग जिन पर इनाम हुआ वो कौन से लोग हैं? साहबा किराम हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये लोग इनाम याफ्ता लोग हैं।
انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے جو متبعین صادقین ہیں وہ لوگ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ انعام یافتہ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ان کے زمانے میں بڑے بڑے ممالک فتح ہو کر کے اور اسلام کے زیر نگی ہوئے، تو یہ ہم جان سکتے ہیں کہ ان پر انعام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر انعام نہ ہوا ہوتا تو یہ ممالک ان کے ہاتھ پہ فتح نہیں ہوتے۔ جی، تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اس کی اور بھی وضاحت دوسری جگہ میں قرآن مجید کی یہ بھی آپ کو بتا دینا مناسب ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن مجید سے ہو۔ یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ ایک چیز کا بیان آیا، اسی بیان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ایک جگہ پہ ہے تو اسی بیان کو آپ دوسری جگہ تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ نئے معلومات وہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں۔ اس میں جیسا جناب خورشید صاحب نے اشارہ کیا، ان کی بات درست ہے کہ نبیین، تو اس کا تذکرہ قرآن میں خود آیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو نبیین بھی انعام یافتہ ہیں، صدیقین، شہداء، یہ سب کے سب انعام یافتہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھیے ہمارے پاس جو ایگزام ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ میں مثال کے طور پر لکھوں گا کہ یہ وضاحت فرمائیے کہ ملک جو لکھنے کا انداز ہے قرآن مجید میں، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں اور قرات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ آپ وضاحت فرمائیے۔ تو پھر آپ اس میں لکھیں گے کہ جی ہاں، اس میں مالک کو بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، ہاں، تو اسے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ مالک بھی پڑھ سکیں، ملکہ بھی پڑھ سکیں، ملک بھی پڑھ سکیں۔ اسی طرح میں پوچھوں گا کہ تینوں قراءتوں کے مطابق آپ یہ بتائیے کہ معنی میں کیا اختلاف ہوگا، تو آپ پھر یہ لکھیں گے کہ مالک اگر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے مالک، جسے ہم اردو میں بھی مالک کہتے ہیں، اونر، اور اگر ملک پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہے بادشاہ۔ یوم کے بارے میں پھر میں پوچھوں گا، یا میں ایسا پوچھ سکتا ہوں کہ خط کشیدہ الفاظ کا معنی لکھیے، تو خط کشیدہ جس کے نیچے بھی لائن ہوگی تو اس کا معنی آپ لکھیں گے، یہ ہوگا۔ تو یہ ہم ثنا کے بارے میں بھی کریں گے اور اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ کے متعلق بھی کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے اور آپ اچھی طرح اسے یاد کر لیں، اور ہم یہ جو ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی، اور جو زیر تعلیم نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہوگی کہ آپ شریک ہو سکیں۔ جی انشاءاللہ۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صرف کیلنڈر کے بارے میں، اچھا وہ ارشد الگ اس کی بڑھانا، ارشد اس کی کیلنڈر کے بارے میں۔